अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बचपन में जब आपने होश संभाला होगा और पढ़ना लिखना सीखा होगा और शऊर की एक ख़ास सतह को आप पहुँचे होंगे, जिसके बारे में नासिर ने कहा था कि मैंने जब लिखना सीखा था पहले तेरा नाम लिखा था। तो आप सबसे एक सवाल ज़रूर होगा, मुझसे भी हुआ था कि अच्छा तुम पढ़ लिख गए हो तो बताओ कि पकोड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जलेबी को क्या कहते हैं, लोटे को क्या कहते हैं। तो हम डिक्शनरियाँ खंगालते थे, बड़ों से पूछते थे, टीचरों से पूछते थे कि भाई क्या कहते हैं बताओ। तो हमें कोई अजीब व गरीब किस्म के जवाबात मिलते थे। कोई कहता था कि जनाब पकोड़े को तो फ्रिटर्स कहते हैं और जलेबी को पता नहीं फनल केक कहते हैं, और लोटे को कोई कहता था यूर या पिचर कहते हैं। अच्छा, ये यूर की वो प्रोनाउंसिएशन भी गलत बताते थे, ये इवर नहीं है, ये WER, इस यूर। अच्छा, लेकिन दोस्तों ये सारे जवाबात मज़हक़ ख़ेज़ हद तक रिडिकुलसली गलत थे। तो दोस्तों आपने घबराना नहीं है, मैं वजाहत कर देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों समझता हूँ कि ये जो तर्जमे हमें बताए गए हैं इन अल्फाज के, ये गलत क्यों थे। दोस्तों ये जो फ्रिटर्स लफ्ज़ है इसका मानी है इंग्लिश में टुकड़े करना, डिवाइड करना। एक इसका मीनिंग है जी टू स्क्वेंडर, टू वेस्ट, ज़ाया करना, या किसी ऐसे जो छोटे छोटे पीसेस से मीट या छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स से पीसेस करके उसको बिट्स एंड पीसेस में तकसीम करके अगर कोई कुसीन बनाई जाए तो उसको भी फ्रिटर्स कहा जाता है, लेकिन ये पकोड़ा नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें जलेबी की, तो ये फनल केक, जलेबी साउथ एशिया में है, वेस्ट एशिया में है। उसके बाद आप कुछ लोग कहते हैं कि जी साउथ नॉर्दर्न अफ्रीका और ईस्टर्न अफ्रीका में भी ये शौक़ से ये मीठी डिश है वो खाई जाती है। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि जी हमारे साहब आप बताएं तो क्या कहते हैं इनको। तो मेरी राय ये है कि जनाब अगर किसी ने पकोड़े खाने हैं तो वो इसे पकोड़ा ही कहे, जलेबी खानी है तो जलेबी कहेगा, लोटा अगर किसी ने इस्तेमाल करना है तो इसे लोटा ही पुकारेगा, क्योंकि ये तीनों प्रोडक्ट्स एक ख़ास तहज़ीब की पैदावार हैं। और ये इस तरह के सवालात करना प्रिपोस्टरस हद तक, इंतहाई लघु हद तक मैं समझता हूँ गलत है। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे मैं आपसे पूछूं कि जी बताएं जो IC है, इंटीग्रेटेड चिप है, उसको उर्दू में क्या कहते हैं, कंप्यूटर को क्या कहते हैं, मोबाइल को क्या कहते हैं। अब चूँकि ये हमारी तहज़ीब की देन नहीं है, हमने जिस तहज़ीब से बारो की हैं वो प्रोडक्ट्स, तो हम उसके नाम भी उसी से लेते हैं। यानी कि हमें वो तहज़ीब से प्रोडक्ट बारो करते हुए शर्म नहीं आई तो उसका नाम लेते हुए भी हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। कि जो हमें हरकतें करते हैं चीज़ों के और ज़बरदस्ती हम नाम उछेड़ने की कोशिश करते हैं, ये मेरे ख़्याल में मज़हक़ ख़ेज़ हद तक गलत है। देखें जो ज़बान होती है वो दरअसल एक तो मीनिंग का कंटेनर होती है, एक कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है, साथ में वो कल्चर का भी कंटेनर होती है। वो एक ख़ास लोकल जिस इलाके की ज़बान है उसकी लोकल विज़डम का भी, उसकी हिस्ट्री का भी कंटेनर होती है, उसकी फ़ोक जो दानिश है उसका भी वो कंटेनर होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक चीज़ एक तहज़ीब में पाई जाती है तो वो दूसरी तहज़ीब में भी पाई जाती होगी। और ये सिर्फ प्रोडक्ट्स की हद तक ये चीज़ महदूद नहीं है। अगर आप देखें तो बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे हैं जो हमें उर्दू में मिलते हैं लेकिन वो अंग्रेज़ी में नहीं मिलते। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक लफ्ज़ है जी गैरत। अब गैरत का आप तर्जमा ऑनर तो कर देते हैं, करीब करीब तर्जमा है, लेकिन गैरत की जो मुकम्मल उसकी कामलियत में उसकी जो कॉनोटेशन और उसके अंडर करंट्स हैं उसको ऑनर मुकम्मल तौर पे डिफ़ाइन नहीं करता। अब इसकी वजह यह है कि यह ख़ास नफ्सियात को कैरी करता हुआ लफ्ज़ है, उसको अपने अंदर समेटे हुए नफ्स है, और वो नफ्सियात एक ख़ास कल्चर की, एक ख़ास तहज़ीब की पैदावार है। इसी तरह जो लोटा है, अच्छा ये लोटा जो है वो सियासतदानों वाला लोटा नहीं है। सियासतदानों वाला जो लोटा है उसके बारे में थोड़ा बताता चलूँ कि ये मेरे ख़्याल में सबसे पहले एक थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर शेख मोहम्मद आलम, ये सरगोदा के रहने वाले थे और ये पार्टीशन से पहले ही फोत हो गए थे। इनका मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, ये अकील अब्बास जाफरी साहब हैं, कराची से एक मुहक्किक और मुअर्रिख हैं। उन्होंने BBC उर्दू के लिए ये कॉलम लिखा था और उन्होंने वहाँ ये बताया था कि जो शेख मोहम्मद आलम साहब थे ये सरगोदा के रहने वाले थे। इन्होंने लंदन से पढ़ा, बैरिस्टर थे, यहाँ पे आके सियासत शुरू की और मुख्तलिफ पार्टीज़ बदलते रहे। तो सबसे पहले इनके लिए ये टर्म यूज़ हुई और इनको डॉक्टर आलम लोटा भी कहते थे। तो पार्टीशन से पहले खैर ये फोत हो गए थे।
بہرحال ان کا ذکر جو ہے وہ چراغ حسن حسرت صاحب نے اپنی کتاب دو ڈاکٹر میں بھی کیا ہے۔ اچھا دوستو، اب بات سے بات نکلی ہے تو مجھے ایک اور لفظ بھی یاد آ رہا ہے۔ ایک لفظ ہے انگلش کا ایوالانچ۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ سنیں کہ اس کا اکثر ترجمہ ہمارے میڈیا میں اور لکھاری حضرات کرتے ہیں جناب کہ برفانی تودہ۔ یقین جانیے میں جب بھی اس کا یہ ترجمہ سنتا ہوں پڑھتا ہوں تو میرا خون کھول اٹھتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے ایک گرینڈ نیچر کے فینومینن کی تذلیل کی جا رہی ہو، اور اس کی اس ہیبت کو اور اس کے گرینڈور کو اور اس کے شکوہ کو رسپیکٹ نہیں کیا جا رہا۔ اب یہ جو ایوالانچ ہے یہ پورا ایک نیچرل فینومینا ہے، اور یہ انگریزوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اس لیے ان کے ہاں یہ لفظ بھی ہے کیونکہ وہاں پہ ٹھنڈا علاقہ ہے، برف پڑتی ہے۔ اور ہم چونکہ میں گلگت بلتستان سے ہوں، شناز اسپیکنگ ہوں، تو ہم برفانی علاقوں کے لوگ ہیں، وہاں پہ میں نے خود ہی اپنی آنکھوں سے بچپن سے یہ دیکھا ہوا ہے فینومینا۔ تو یہ کوئی اس کو ریڈیوس کر کے اس کی انٹینسٹی کو، اس کی فیروسٹی کو، اس کے گرینڈر کو محض ایک برفانی تودہ کہنا ایک انتہائی ہیبت ناک اور بیک وقت خوبصورت جو ایک نیچرل فینومینا ہے اس کی تذلیل ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ اب وہ بیچارے بھی کیا کریں، ایک لفظ ہے جس کا کوئی متبادل موجود ہی نہیں ہے اردو میں، نہ وہ جس تہذیب میں اردو پنپی ہے اس تہذیب کے اندر چونکہ ہمیں یہ فینومینا نظر نہیں آتا، تو اس وجہ سے وہ اس کو ریڈیوس کر کے برفانی تودہ کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، جب یہ فینومینا ظاہر ہے وہاں پہ ٹریگر ہوتا ہے تو یوں سمجھیں کہ ایک پوری برف کا ایک علاقہ اور ایک برف کا پورا ایک دنیا ہوتی ہے جو بس سلائڈ ہو کے چل پڑتی ہے، آندھیاں چلتی ہیں، ہلکا سا دھماکہ ہوتا ہے ایک اچھا خاصا، اور اس میں اتنی قوت ہوتی ہے اس ایوالانچ میں کہ یہ جو ہمارے ہاں منہ زور قسم کے ٹربلنٹ قسم کے پاورفل ندی نالے ہیں ان کو بھی گھنٹوں تک بند کر دیتا ہے۔ تو اس کو کیا آپ صرف یہ کہ، اور اس میں بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا برفانی تودہ گرنے سے اتنے افراد جہاں بھاگ۔ اب ایک بندہ سوچتا ہے یار برفانی تودہ کیسے بندہ مر گیا اس سے، تو وہ تودہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کو کم از کم میری تو یہ استدعا ہوگی کہ اس کو تودہ کہنا آپ بند کر دیں۔ اس کے لیے کوئی اور لفظ آپ اگر اختراع اس کی وہ کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، بٹ اس کو تودہ کہنا بہرحال اس اتنے خوبصورت اور اتنے بیک وقت جیسے کہ میں نے کہا ایک اٹروشیس اور انتہائی ہیبت ناک قسم کے اس منظر کی، اس مظہر کی توہین ہے، تذلیل ہے۔ اچھا دوستوں، میں چونکہ بات سے بات نکل رہی ہے اور مجھے باتیں یاد آتی جا رہی ہیں تو ایک اور میں آپ کو اگزامپل دینا چاہوں گا کہ اچھا میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ ایوالانچ کو ہماری زبان میں ہنال کہتے ہیں، جو شناز اسپیکرز ہیں وہ ہنال کہتے ہیں۔ اب ایک اور میں آپ کو انٹرسٹنگ واقعہ بتاؤں کہ بچپن میں جب ہم سنتے تھے یا پڑھتے تھے کہیں کہ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، تو یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوتی تھی کہ یار ماں جیسے ایک خوبصورت کردار کو چھاؤں سے تعبیر کرنا یہ کیا عجیب سی بات ہے اور ایک بے ذوق سی اور ظالمانہ سی بات ہے، کیونکہ جو ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں ان کے لیے چھاؤں اتنی کوئی کشش نہیں رکھتی اپنے اندر۔ اب جو گرم علاقے کے لوگ ہیں ان کے لیے چھاؤں ظاہر ہے اپنے اندر ایک خاص کشش رکھتی ہے۔ ہمارے ہاں آپ سن کے حیران ہوں گے جو میدانی علاقوں کے لوگ ہیں، پنجاب کے، سندھ وغیرہ کے لوگ، کہ جو مائیں اپنے بچوں کو پیار سے کہتی ہیں، شنا میں میری جو مدر ٹنگ ہے اس میں کہتی ہیں تتی سوری، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گرم دھوپ، تیز دھوپ۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ مطلب جو چیز فیسنیٹ کر رہی ہے ایک ماں کے لیے جو ٹھنڈے علاقے کی ہے، برفانی علاقے کی ہے، اس کو کر رہی ہے گرم دھوپ، اور جو میدانی علاقے کی ہے ظاہر اس کے لیے ٹھنڈی چھاؤں کرے گی۔ تو یہ جو زبان ہوتی ہے اس کا کلچر، تہذیب کے ساتھ ایک اٹوٹ رشتہ ہے، ایک انیلینیبل اس کا علاقہ ہے، تعلق ہے، تو اس کو بھی ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے جب بھی ہم زبان کو دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ دوستو اب دوبارہ پکوڑے اور جلیبی اور لوٹے کی طرف آتے ہیں، تو آپ لوٹے کو ہاں ہمیں بتایا جاتا ہے جی وہ پچر وغیرہ، اور حالانکہ جو پچر یا یور ہیں یہ دراصل جگ ہوتے ہیں، لارج جگ کو کہتے ہیں، اور یہ بھی وہاں یورپ کے ہیں۔ لوٹا چونکہ ہماری پیداوار ہے، ہماری تہذیب کی ہے، تو اس کا کوئی بھی لفظ ان زبانوں میں نہیں پایا جاتا، تو اور اس کو اس طرح بھونڈے انداز میں، بھدے انداز میں اس کو ترجمہ کرنے کی میرے خیال میں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جس نے پکوڑے کھانے ہیں بھائی وہ پکوڑے کو پکوڑا ہی کہے گا، جلیبی کو جلیبی کہے گا، اور جس نے لوٹا استعمال کرنا ہے تو وہ اس کو لوٹا ہی کہے گا۔ جب ہم کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو ہم تو اس بات پہ بزد نہیں ہوتے کہ کمپیوٹر کا اردو میں کوئی، کچھ ناہنجار ہوتے بھی ہیں، خیر
وہ پتہ نہیں عجیب و غریب فلسفے کی بھی اصطلاحات، بلکہ کل حافظ بھائی نے بھی کال کی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہمارے ہاں جو فلسفہ ترجمہ کرتے ہیں لوگ تو وہ ایسی اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں کہ نہ انہیں سمجھ آتی ہے نہ ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اچھا، حافظ بھائی نے کل مجھ سے رابطہ کیا تھا، چونکہ آپ سب جو میرے ساتھ اس چینل کے توسط سے جڑے ہوئے ہیں، مجھ پر فرض ہے کہ میں آپ تک جو بھی کنٹینٹ پہنچاؤں وہ دیانتداری کے ساتھ درست پہنچاؤں، حقائق کو مسخ کر کے نہ پہنچاؤں۔ تو کل ایک غلطی کی طرف، خیر وہ ظاہر آرگیویبل ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، اس کی ایک نشاندہی کی حافظ بھائی نے کہ میں نے کچھ اشعار کے حوالے سے یہ کہا موضوع، جیسے کہ محبوب کے راستے میں پلکیں بچھانے کا تصور ہے، یا ایک اور شعر تھا مجھے اب یاد نہیں آ رہا، اس کے بارے میں نے کہا کہ جی یہ سب سے پہلے میر کے ہاں پایا جاتا ہے۔ تو حافظ بھائی کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی چونکہ شاعر جو ولی دکنی وغیرہ گزرے ہیں تو ان کے ہاں بھی یہ موضوعات آئے ہیں، میر کے ہاں چونکہ بہت زیادہ ریفائنڈ ہو کے، بہت زیادہ شعریت کے ساتھ، بہت زیادہ شدت احساس کے ساتھ آئے ہیں، لیکن بہرحال وہ ان مضامین کے یوں سمجھے کہ بنیاد گزاروں میں سے نہیں ہیں، پائنیئرز میں سے نہیں ہیں۔ تو بہرحال میں ظاہر ہے اس کو بھی آپ کنسیڈر۔ اچھا دوستو، ابھی چونکہ چھاؤں کا ذکر آیا تو مجھے یاد آیا کہ سلیم کوثر صاحب ہیں کراچی میں، علیل ہیں کافی عرصے سے، مولا انہیں صحت دے۔ ان کا ایک مجموعہ ہے شعری، اس کا نام بھی چھاؤں ہے۔ اس میں سے دو شعر مجھے سر دست یاد آ رہے ہیں جو بھی، تو میں سنا دیتا ہوں کہ پیار کرنے کے لیے، گیت سنانے کے لیے، ایک خزانہ ہے میرے پاس لٹانے کے لیے، یاد کے زخم ہیں، وعدوں کی دھنک ہے، میں ہوں، یہ بہت ہے تیری تصویر بنانے کے لیے۔ تو ضرور آپ وہ مجموعہ خریدیے اور اسے پڑھیے۔